السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین اجلاس، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس اسلام پر ہمارا ایمان ہے، وہ اسلام پاکی اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ پاکی اور صفائی اسلام کا آدھا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوهكم، تو اپنے چہرے کو دھوؤ، اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھویا کرو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیر کو دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم پر جنابت لاحق ہو تو غسل کر لیا کرو، اگر غسل کرنا واجب ہو تو غسل کر لیا کرو۔ اس آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، کہ اللہ رب العزت وضو کرنے کا حکم دے کر یا غسل کرنے کا حکم دے کر تمہیں مشقت میں، تنگی میں یا تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے وضو کا جو حکم دیا ہے، غسل کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے لِيُطَهِّرَكُم، تمہیں وہ پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے بدن کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے بدن کو، تمہارے کپڑے کو اور تمہارے اعضاء کو پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پاکی کا حکم دے کر جب تم پاک ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت اس پاکی کے ذریعے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ تم اس نعمت کو حاصل کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤ، تم اللہ کے لیے شکر گزار بن جاؤ۔ تو پاکی اور صفائی، اس کی بڑی اہمیت ہمارے اسلام میں پائی جاتی ہے۔ اسلام پاکی اور صفائی کا دین ہے۔ اسلام انسانوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا باطن، اس کا دل بھی پاک ہو، اس کا ظاہر، اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کا دل شرک سے، کفر سے، برائی سے، گناہوں سے، غلط سوچنے سے، غلط دیکھنے سے، اسلام چاہتا ہے کہ اس کا دل اس طرح کی سارے برائیوں سے پاک ہو، اس کا عقیدہ پاک ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ انسان کا دل جیسے پاک ہو، ویسے ہی اس کا ظاہری جسم جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پاکی اور صفائی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، پاکی کی اہمیت کتنی ہے، پاکی کو اللہ رب العزت کتنا پسند کرتے ہیں، اس کا حکم دوسری وحی میں اللہ رب العزت نے دے دیا۔ دوسری وحی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عام آدمی تھے،
40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، یعنی وہ ان کو نبی بنایا اللہ نے۔ نبی بنانے کے بعد اللہ رب العزت دوسرا جو پیغام بھیجا، دوسری بار جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تو پیغام جو لے کر آئے اس میں پاکی اور صفائی کا بھی پیغام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے تعلق سے اللہ کی طرف لوگوں کو لے آؤ ڈرا کر۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تیرے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھو۔ دوسری وحی میں اللہ رب العزت نے پاکی اور صفائی کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ پاکی اور صفائی کو پسند کرے گا، پاک اور صاف رہے گا، اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک اور صاف رہنے والے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ بندہ جو پاک اور صاف رہے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے کہ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، میرے اس گناہ کو تو معاف کر دے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت پاک صاف رہنے والے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں جس کے ماتحت کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا ہو، ہمارے سے کوئی زیادہ قوت رکھنے والا یا ہم پر اس کا بول چلتا ہو، ایسے آدمی ہم سے محبت کرنے لگے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کھل جاتا ہے، خوشی سے پھول جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے سے بڑا ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العزت جو کائنات کا پروردگار ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، نعمتیں دینے والا، سب کچھ وہ ہے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی، اس کا اندازہ ہم صحیح طور پر نہیں لگا سکتے۔ اب جب پاکی اور صفائی کی بات کی جاتی ہے تو پاکی اور صفائی میں ہم اپنے دل کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے بدن کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جسم کے جتنے بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بال بڑے ہیں تو بال کو مکمل طور پر سجا کے رکھنا، یہ بھی پاکی اور صفائی میں داخل ہے۔ ہم کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے جو بھی پہنے ان کپڑوں کو میل کچیل سے پاک صاف رکھنا، یہ بھی پاکی اور صفائی میں داخل ہے۔ پاکی صفائی کا ایک اہم ذریعہ وضو ہے، جسے ہم نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں۔ وضو ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ وضو کیا ہے، لیکن وضو کی اہمیت کیا ہے، وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو کیا ثواب عطا کرتے ہیں، یہ بھی جاننا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز کو آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی، وضو کے بغیر ہماری نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ نماز اگر قبول ہونی ہے تو ہمیں وضو کر کے آنا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ رب العزت وضو کیوں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہمیں کیا ثواب ملے گا، اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے کیا حکمتیں رکھی ہیں، وضو کرنے کے حکم دینے کا فائدہ کیا ہے، ان باتوں کو بھی جاننا چاہیے، تب چل کر ہم وضو اچھی طرح کر سکتے ہیں
اور وضو کرتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سارے ثواب کی امید ہمارے دل میں آئے گی۔ وضو ایک معمولی سا عمل ہے لیکن یہ عبادت بھی ہے۔ اسے معمولی سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنی عبادتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں، ان میں سے ایک عبادت وضو بھی ہے۔ وضو عبادت ہے۔ اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کے ذریعے ہم جنت پا سکتے ہیں۔ وضو کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ وضو کے ذریعے ہمارا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وضو کے بڑے فائدے ہیں، بہت زیادہ ثواب والا عمل، لیکن بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، کہ وضو کی حفاظت کرنے والا، باوضو رہنے کی کوشش کرنے والا مومن ہی ہوگا۔ مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے وضو کی حفاظت کرے گا۔ جب کبھی اسے موقع ملے فوراً وہ وضو کر لے۔ جب کبھی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے گا۔ باوضو رہنے کی کوشش کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، مؤمن ہی وضو کی پابندی کرنے والا ہوگا، وضو کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنے ہر وقت کو باوضو رہنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی صفائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ وضو بھی ہے۔ اگر ہم ہمیشہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا، ہم عبادت کی طرف دوڑ کر آنے والے ہو جائیں گے۔ اور وضو کے ذریعے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے بات کی طرف رہنمائی نہ کروں، تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ رب العزت کے پاس ہمارا مقام بلند ہو، یہ کون نہیں چاہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارم، کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا گراں گزرے گا، وضو کریں گے تو تکلیف ہوگی یا مشقت ہوگی، ایسے وقت میں بھی باوضو اچھی طرح وضو کرنا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں وہ موسم ٹھنڈی کا موسم ہے۔ اس موسم میں وضو کرنا بڑا شاق گزرتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وضو کی پابندی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ وضو کریں کہ میرے اس وضو کرنے سے اللہ رب العزت میرے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس سے میرا درجہ بلند ہوگا، تو اللہ رب العزت اس وضو کا ضرور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو بندے سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی چاہ کر بھی گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی پیر سے، جسم کے بہت سارے اعضاء، جسم کے بہت سارے حصوں سے گناہ ہوتے ہیں۔ غلط جن چیزوں کو دیکھنا نہیں ان چیزوں کو دیکھے گا تو آنکھ سے گناہ ہے،
جن چیزوں کو نہیں سننا ہے ان کو سنا تو وہ کان کا گناہ ہے، جن چیزوں کو حاصل کرنا منع ہے اسے حاصل کیا تو وہ ہاتھ کا گناہ ہے، جس چیزوں کو جانا منع ہے وہاں جانا پیر کا گناہ ہے۔ اس طرح جسم کے بہت سارے اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وضو کرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وضو کرتا ہے وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی وضو کے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، یا آخری خطرہ جو وضو کا پانی کا گرتا ہے اس کے ساتھ وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھونے لگتا ہے تو اس نے آنکھ سے جو گناہ کیے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ناک پر پانی چڑھا کر ناک صاف کرتا ہے تو ناک میں جو گناہ ہے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھونے لگتا ہے ہاتھ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ پیر دھونے لگتا ہے تو وہ پیر کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اس طرح وضو کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم دن رات میں بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، چاہ کر کبھی نہ چاہ کر، کبھی جاننے میں کبھی انجانے میں۔ ان گناہوں کو معاف کرنے کا ایک اہم ذریعہ وضو کی پابندی ہے۔ جب کبھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ وضو کرے گا، وضو کی پابندی کرے گا تو اس کے بدلے اللہ رب العزت جنت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے جنت پانے کے بہت سارے اعمال ہیں۔ کبھی کوئی عمل مشکل ہوگا، کبھی کوئی عمل محنت طلب ہوگا، کبھی کوئی عمل زیادہ وقت طلب ہوگا، کبھی کوئی عمل انسان سے پیسے کا خرچ کا مطالبہ کرے گا۔ یعنی بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے انسان کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوتی ہے، کچھ تکلیف اٹھانے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، انسان اگر چاہے تو ان کی پابندی کر سکتا ہے۔ ان اعمال کی پابندی کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتا ہے، گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، جنت پا سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کو جنت مل جائے، کوئی بندہ جنت کا مستحق ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پابندی کے ساتھ پڑھے۔ ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس دعا کے بدلے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت کے جو 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس دعا کی پابندی کرنے والے کے لیے کھول دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو سکتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیں گے جو وضو کی پابندی کرنے والا اور وضو کے بعد وضو کی دعا کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ تو 8 دروازے کھول دیے جائیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور وضو کے بعد جو بندہ، اس سے پہلے وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے کو، جو بندہ جنت کا مستحق ہو جائے گا اسے اللہ رب العزت زیورات سے نوازیں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے زیور حرام ہے، پہن نہیں سکتے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بہت سارے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت زیورات بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ، کہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کو جو زیور ملے گا اور اسی قدر زیور اس کو ملے گا جتنی پابندی اس نے وضو کی۔ وضو کو اچھی طرح پابندی کے ساتھ وہ کرتا رہا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے کل قیامت کے دن اسی قدر اسے زیور عطا فرمائیں گے، جنت کے زیور اسے ملیں گے۔ اور وضو کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے قوم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، آخری آدمی تک، سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ساری قوم
سارے انبیاء کرام کے قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور جتنے انبیاء کرام آئے تھے سارے انبیاء کرام کے قوم وہاں پر میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ان میں اپنی قوم کو، اپنی امت کو جان لوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے، آخری آدمی تک لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب لوگ ہوں گے، ان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ جو بندہ وضو کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، جو وضو بار بار کرتا ہوگا، اس کے اعضاء، وضو کے جو اعضاء ہیں، وضو کے جن اعضاء کو ہم وضو کے وقت دھوتے ہیں، بدن کے جن حصوں کو ہم دھوتے ہیں، وہ سارے حصے کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین، کل قیامت کے دن میری امت آئے گی اس حال میں کہ ان کے پیشانی کے چہرے، ان کے چہرے میں پیشانی اور ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، تو اس چمک سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور امت محمدیہ کے پیشانی کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اس چمک کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہچان لیں گے۔ اب پہچان لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے تو اپنی امتیوں کو حوض کوثر کی طرف لے جائیں گے اور حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور وہ جام پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم وضو کی پابندی کریں گے۔ وضو کی پابندی کرنے کے لیے اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ باوضو رہنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا، جب کبھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر کے اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرنے سے جب ہم پاک لوگوں میں شمار ہوں گے، باوضو رہنے والوں میں شمار ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی، جنت بھی ہمیں مل جائے گی، اور بہت ساری فضیلتیں ہمیں ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال علیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، یعنی اللہ کے رسول جنت دیکھ کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ بلال مجھے بتاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے؟ میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو میرے سے پہلے جاتے ہوئے سنا، تم کون سا عمل ہے جسے تم کرتے ہو اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہو؟ کون سے عمل ہے جسے جنت میں جانے کی تم کو زیادہ امید ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت بلال نے، کہ اللہ کے رسول جب کبھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ بات وضو کی سنتوں میں آئے گی کہ وضو کی بہت ساری سنتیں ہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان کو نیت کرنا چاہیے کہ میں وضو کرتا ہوں۔ یہ نیت زبان سے نہیں، بلکہ آپ کے جو قدم وضو کرنے کے لیے جو اٹھتے ہیں، آپ حمام کی طرف جو جاتے ہیں، یہ خود نیت ہے۔ جب وضو شروع کرنے لگے بسم اللہ کہہ کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس کے بعد کلی کرنا چاہیے، 3 مرتبہ کلی کرنا چاہیے، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہاتھ تو اچھی طرح دھو لیتے ہیں، کلی بھی اچھی طرح کر لیتے ہیں، لیکن ناک میں پانی چڑھانے کے بعد جب آتی ہے تو اپنے گیلے انگلیوں کو ہاتھ ڈال کر یہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چاہیے کہ پانی کا کچھ حصہ بھی ناک میں چڑھانا چاہیے تاکہ پانی اندر جا کر ناک میں جو گندگی ہے اس گندگی کو لے کر باہر آ جائے۔ تو اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھونا چاہیے۔ اگر داڑھی کم ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اسے اچھی طرح یہاں پر بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اگر داڑھی زیادہ ہے، پانی وہاں تک پہنچانا مشکل ہے، تو اوپر حصے تک جہاں تک پانی آسانی سے پہنچ سکتا ہے پہنچانا چاہیے۔ داڑھی کا خلال جسے پانی اچھی طرح پہنچانا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ کوہنی، یہ جو
ہڈی ہے یہاں تک 3 مرتبہ مکمل طور پر دھونا چاہیے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا چاہیے، سر کے ابتدائی حصے شروع کے حصے سے لے کر آخری حصے تک ہاتھ پھیرنا، پھر انگلیوں کے ذریعے سے کان کا مسح کرنا، اس کے بعد 3 مرتبہ پیر دھونا چاہیے۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ 1 مرتبہ بھی اگر نہیں دھوئیں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ دھونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار سارے اعضاء ایک ہی مرتبہ دھوئے، کبھی کبھار 2 مرتبہ دھویا کرتے تھے، یعنی ہر اعضاء ہر حصے کو 2 مرتبہ، کبھی کبھار 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ہی دھونا چاہیے، اس سے بڑھ کر 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء دھونا چاہیے، جو اس سے زیادہ دھوئے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا اور وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ وضو کے اعضاء دھونا 3 مرتبہ ہے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا یہ وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت وسوسے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ شیطان انسان میں وسوسہ ڈال کر یہ اس کے اندر یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ تیرا وضو مکمل نہیں ہوا، اور بھی دھو، اس طرح انسان 3 سے زیادہ مرتبہ دھونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت 3 مرتبہ دھونا ہے، اس سے زیادہ کرنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کیوں زیادتی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے تو گویا وہ اپنے وسوسے کا شکار ہے۔ وسوسہ اللہ کو ناپسند ہے، شیطان کو پسند ہے۔ اور دوسری بات، جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا استعمال کہ جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، ہم اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جو بندہ وضو کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دعا اہتمام کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت اسے کیا ثواب عطا فرمائیں گے، یہ بات گزر چکی ہے۔ جو بندہ ہر وضو کے بعد دعا پابندی سے کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے کیا فائدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے بتائیے؟ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر موقع ہے، وقت ہے، فری ہیں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیے۔ تحیۃ الوضو کسے کہتے ہیں؟ ہم تحیۃ المسجد تو جانتے ہیں۔ تحیۃ المسجد کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی انسان مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اٹھو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، تو اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ دن کے کسی بھی حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ یعنی ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ حضرت بلال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس عمل کی بنیاد پر، کس عمل سے زیادہ امید رکھتے ہو کہ اس عمل کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت میں داخلہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کس عمل سے زیادہ امید رکھتا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب کبھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس 2 رکعت کی پابندی کی وجہ سے شاید مجھے جنت نصیب کر دے۔ تحیۃ الوضو 2 رکعت سنت
ادا کرنے سے، پابندی سے اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں۔ اب وضو کہاں کہاں کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہیں باوضو نہ ہو، وضو سے نہ ہو تو تم وضو کر لیا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العزت بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو کے بغیر ہماری کوئی بھی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ تو واجب ہے، اسے تو کرنا ہی ہے، لیکن بہت سارے مقامات پر وضو کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان مقامات پر وضو کا اہتمام کرے گا تو اللہ بہت زیادہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام کہ سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے باوضو ہو کر سوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم سونے کا ارادہ کرو، رات میں سونے کا ارادہ کرو تو اس وقت جیسے تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے ہی تم وضو کر لیا کرو۔ باوضو ہو کر سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب جو بندہ باوضو ہو کر سوئے گا اس کے لیے کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بات طاہرا، جو بندہ باوضو ہو کر سوئے گا، وضو کر کے سوئے گا، فرشتے اس کے سامنے بہت قریب رہتے ہیں۔ فرشتے باوضو ہو کر وضو کر کے سونے والے سے بہت قریب اس کے چپک کر رہتے ہیں۔ جب فرشتے باوضو آدمی سے قریب ہوتے ہیں شیطان قریب آنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں باوضو سونے کی وجہ سے جب کبھی اس کی آنکھ کھلے گی، اس کی نیند بیدار ہو، تو اس وقت فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے گناہ معاف کر دے، جیسا کہ اس نے باوضو ہو کر سویا۔ باوضو ہو کر سونے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے۔ وضو کرنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب جب وضو کر کے سوئیں گے اس سونے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ فرشتے ہمارے قریب ہوتے ہیں، شیطان قریب نہیں آ سکتا، اور فرشتوں کی دعا ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ جب کبھی ہماری نیند بیدار ہوگی، کبھی کروٹ لیتے ہوئے ہم بیدار ہوں، کبھی وقت دیکھنے کے لیے بیدار ہوں، کبھی نماز کے لیے بیدار ہوں، جب کبھی ہم بیدار ہوں گے اس وقت فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسے بخش دے۔ فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب نیند سے بیدار ہو، جب سو کر اٹھتے ہیں اس وقت بھی وضو کر لینا چاہیے۔ کیوں وضو کر لینا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے رات میں تو شیطان اس کے سر کے پیچھے حصے میں 3 گھانٹیاں ڈالتا ہے۔ جب انسان رات میں سوتا ہے تو اس وقت شیطان 3 طرح کی گھانٹیاں ڈالتا ہے اور ڈال کر کہتا ہے کہ آرام سے سو جا، نہ نماز کے لیے اٹھنا، نہ اللہ کے ذکر کے لیے اٹھنا، آرام سے سو جا۔ اس 3 گھانٹیوں کی وجہ سے اسے آرام کی نیند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو پڑھے تو اللہ رب العزت شیطان کی 1 گھانٹی کو کھول دیتے ہیں۔ دعا پڑھنے کے بعد جب وہ وضو کریں تو اس کی دوسری گھانٹی کو بھی اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں۔ پھر وہ جب فجر کی نماز پڑھیں تو تیسری گھانٹی کو بھی اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ بڑا ہی چست ہو جائے گا، وہ سستی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ اٹھنے کے بعد نہ اللہ کو یاد کرے، نہ وضو کرے، نہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے سارے دن کو بہت ہی سست بنا دیتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے بدن میں چستی محسوس نہیں کر پائے گا۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سوتے ہوئے وضو کر کے سونا چاہیے. جب اٹھ بیدار ہوں ایسے وقت میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً وضو کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسرا مقام، جب کبھی غصہ آئے، زیادہ غصہ آنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ وضو کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، زیادہ غصہ آئے، کنٹرول سے باہر ہے، تو یا غصہ بڑھتے جا رہا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، ایسے میں چاہیے کہ وضو کر لینا چاہیے. کیوں؟ وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے جو گرمی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی استعمال کرنے کی وجہ سے غصے کی وہ شدت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارا غصہ ختم ہونے لگتا ہے، اور اللہ رب العزت غصے کے اثر کو بھی ختم کر دیتے ہیں. تو وضو ایک معمولی سی عبادت ہے. آسانی کے ساتھ ہم وضو کی پابندی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ وضو کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن وضو کے جتنے فائدے ہیں اسے پانے کے لیے ہمیں وضو کی پابندی کرنا پڑے گا. پابندی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب کبھی ہم ضروریات کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں، پیشاب کے لیے جائیں، یا ہوا خارج ہو جائیں، تو فوراً جیسے آئیں وضو کر کے، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اس سے ہم اللہ کے پاس پاک صاف رہنے والے میں شمار ہوں گے، اور ہم کو ہمیشہ جب ہم وضو کریں گے، وضو کی فضیلتیں، وضو کا ثواب، وضو کے فائدے، ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوتے رہیں گی. اور جب کبھی ہم وضو کریں گے گناہ کے آثار ختم ہوتے جائیں گے. ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ بندے کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. ہم یہ سب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وضو کے ذریعے سے. وضو اسے ہم معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ چند اعضاء کو دھونے سے کیا ہوگا، وہ باوضو رہنے سے ہم کو کیا فائدہ ملے گا. یہ فائدہ معمولی سمجھ کر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وضو صرف نماز کے لیے ہے، صرف نماز کے وقت وضو کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. جب کبھی ہمیں وضو کا موقع ملے وضو کر لینا چاہیے. یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہے پھر وہ کبھی وضو کرنا چاہے، یا نماز کا وقت آ جائے، باوضو ہے، نماز کے وقت آنے پر پھر سے دوبارہ وضو کر سکتا ہے، اسے تجدید وضو کہتے ہیں. یعنی وضو رہتے ہوئے پھر وضو کرنا. وضو کے رہتے ہوئے پھر وضو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے، اور وضو کرنے کے بعد وہ دعا کا اہتمام کرے گا تو جنت کا مستحق ہوگا، اور وضو کرنے کے بعد وہ تحیۃ الوضو کا اہتمام کرے گا، بے شمار ثواب اس کو ملتے رہیں گے. اور وضو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم ساری سنتوں کا اہتمام کریں گے تو وضو کے سارے فائدے، وضو کے سارے ثواب ہم کو ملیں گے. اس مجلس میں ہم نے وضو کے تعلق سے جانا کہ وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کسے کہتے ہیں، وضو کا اہتمام کرنے سے کیا ثواب ملے گا. ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب کبھی وضو ختم ہو جائے تو اس نیت سے وضو کریں کہ باوضو رہنا مومنوں کی علامت ہے. وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، وضو کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو باوضو رہنے، وضو کی پابندی کرنے، وضو کا بار بار اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.